ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. ٹھیک ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا بیلنس اپروچ انہوں نے رکھی. ہم کراچی چلیں گے ایس بار کرشنن صاحب کے پاس. کہا جاتا ہے کہ جو آج فہرست دی گئی ہے, آپ کے پاس کوئی زیادہ اس کی نالج ہے؟ کس چیز کے بارے میں؟ جو ڈوسیے دیا گیا آج انڈین حکومت کی طرف سے پاکستان کو, اس کے بارے میں, جس طرح ابھی ہمیں تنویر صاحب نے بھی بتایا کہ 34 افراد کی شاید لسٹ ہے اس کے اندر. جی دیکھیے, یہ ڈوزر کی کوئی کمی نہیں ہے, پہلے بھی ہندوستان نے ڈوزر دیا تھا, سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ٹیررسٹ آپ کی حراست میں ہیں اس کے بارے میں ہندوستان ابھی تو کچھ ایکشن نہیں لیا. ابھی قصاب جو ہے, جو زندہ پکڑا گیا, ان کا ٹرائل ابھی 1.5 سال سے ابھی چل رہا ہے, اینڈ دیر از نو کلو ایز ٹو وین دس ٹرائل ول اینڈ. This is the biggest mockery. I feel that the government is not really sincere about fighting terrorism back home in India. اس کے بعد چھوڑیے, جو تو آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ جب انڈیا نے خود اپنے ملک میں ہی نہیں کوئی ایکشن لیا, تو پاکستان سے جو ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم ایکشن میں دیر کریں, وہ تھوڑی سی شاید ان کی اتنی زیادہ suitable نہیں ہے. India should first gain the moral high ground by proving that it is serious about fighting terror and terrorism. سب سے پہلے امیر قصاب جو ہے, ان کا بہت سارے ٹرائل چلتے آ رہے ہیں. پیپل آر بیکمنگ ایکسٹریملی ریسٹلیس بیک ہوم. اتنی ساری پروف ہیں, جو پروف کی بات کرتے ہیں, ڈاکومنٹری ایویڈنس ہیں اور ٹیپس ہیں اور آڈیو ویژول ایویڈنس ہے. اس کے باوجود بھی ابھی تک کچھ ایکشن نہیں لیا گیا. ابھی تک کم سے کم 70 کروڑ روپیہ ان کے سیکورٹی کے اوپر ہندوستان نے خرچہ کیا ہے. اور دوسری بات ہے, جو ٹیررسٹ کی لاشیں ہیں, ابھی 1.5 سال ہونے کو ہو رہا ہے, ابھی تک وہ لاشیں بھی ہندوستان گورنمنٹ ابھی تو اس کو ڈسپوز نہیں کر پا رہے. بمبے کے جے ہاسپٹل میں ہائی سیکورٹی کے بیچ میں کہ اس لاشوں کے لیے سیکورٹی دیا جا رہا ہے. لاکھوں روپیہ, کروڑوں روپیہ اس میں خرچہ ہوتا ہے. اور 93 بلاسٹ میں جتنے بھی گینگسٹرز انوالو تھے, ان کے بہت سارے پراپرٹیز انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے, لیکن ابھی تک ایک بھی پراپرٹی وہ اس کو ڈسپوز نہیں کر پا رہے ہیں. بمبئی پولیس اور دوسری جو نیشنل سیکورٹی ایجنسی ہے, وہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر رہی ہیں, جتنے بھی پراپرٹی آپ کے پاس ہے آپ ہمیں دے دیجئے, ہم آپ پہ پولیس اسٹیشن کھولیں گے. اور نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے, وہ بمبے میں پولیس میس سے کام کرتے ہیں, ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے, اپنے ریکارڈز اور فائلز رکھنے کی جگہ نہیں ہے. یعنی جب تک ہندوستان گورنمنٹ ڈز ناٹ prove that it is serious about fighting terrorism, بہت ساری چیز they can start locally and prove that they are kind of serious about it. اور دوسری بات ہے, ٹھیک ہے, why the issue of مجھے ایک وقفہ لینا ہے بار کرشنن صاحب, میں آپ کے پاس واپس آؤں گی. بار بار ہندوستان کا مطالبہ ہے کہ ٹیررزم کے اوپر پاکستان زیادہ مضبوطی سے, زیادہ زوردار طریقے سے کام کرنا چاہیے. مگر ابھی ہم نے انڈیا کے سینئر جرنلسٹ کی خود اپنے منہ سے سن لیا کہ اگر آپ نے ٹیررزم کا مقابلہ کرنا ہے تو اسٹارٹ فرام یور اون ہوم, آپ وہاں سے اس کا آغاز کریں. آپ پہلے اپنی علاقے کا جو سارے مسائل ہیں اس کو حل کریں, اور پھر دوسرے ممالک سے اس کی گزارش بھی کریں. مزید اس پہ بات کریں گے کہ کیا ٹیررزم کا ورڈ اس لیے استعمال ہوتا ہے بیکاز اٹ سیلز ٹو دا انٹرنیشنل ورلڈ. مزید بات کریں گے, دیکھتے رہیے اسلام آباد سے. پاکستان اور بھارت کے تعلقات پر ہم آج بات کر رہے ہیں. اماد صاحب, آپ نے ابھی سن لی بار کرشنن صاحب کی بات بھی. اتنی جب ایویڈنس ہوتی ہے یہ آپ لوگ ان تک پہنچا سکتے ہیں انڈین تک؟ انہوں نے کہا ٹیررزم پہ بات کریں, آپ نے کہا تھا سو بسم اللہ ٹیررزم پہ بات کرتے ہیں, بلوچستان میں بھی ٹیررزم ہے, کشمیر میں بھی ٹیررزم ہے, ٹیررزم پہ پھر بات کرتے اسی طریقے سے پکڑ کر. نہیں, بات یہ ہے جی, جس طرح ابھی تنویر صاحب نے بڑی اچھی طرح کہا کہ اس سے پہلے پروفیسر صاحب نے کہا کہ ہم جاتے ہیں اور صرف باتیں سن کے آ جاتے ہیں, تو یہ بات نہیں ہوتی. ٹاکس ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنے جو کنسرنز ہیں وہ ریز کریں گے, ہمارے جو اپنے کور ایشوز ہیں, کنسرنز ہیں, آپ وہ ریز کریں گے, ٹھیک ہے جی. اور آفٹر آل دے آر ٹاکس, اٹس ناٹ اے ریسلنگ میچ, اور اس میں کنٹینیویشن ایک ہے. باقی یہ کہ جس طرح ایویڈنس کی بات ہوتی ہے, ایکسچینج آف ایویڈنس کی, صرف کوئی ایک میٹنگ تو نہیں ہے. یہ ایویڈنس آپ کے پاس کوئی آتا ہے, آپ انٹیریئر منسٹری ریسپیکٹو یا وہ اپنی انٹیریئر منسٹری آپ وہاں بیچتے ہیں, آپ اینالائز کرتے ہیں,
اور ٹاکس کا سلسلہ اگر کنٹینیو رہتا ہے تو اس میں یہی تو فائدہ ہوتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں ایٹ دا اپروپریٹ لیول میٹنگز ہوتی ہیں, ایکسچینج ہوتی ہے, اور اس میں یو ریچ سم کنکلوژن. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی انٹرنیشنل ٹریٹی ایسا نہیں ہے, کوئی انٹرنیشنل لا ایسا نہیں ہے جس کی تحت ہم باؤنڈ ہو جاتے انڈیا کے تمام الزامات کا جواب دینے کے لیے. باؤنڈ کی تو بات, تو ہم نے شاید تھوڑا سا ویک سٹانس. باؤنڈ کی تو بات نہیں ہے نا, مطلب ادھر آپ بائیلیٹرل ریلیشنز کی بات کر رہے ہیں, اچھا آپ بیٹرمنٹ کے ریلیشنز امپروو کرنے کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے کوئی ڈوزیر دیا, آپ نے انالائز کر کے آپ نے کلیریفیکیشنز مانگی, تو وہ تو بہت فی سلسلہ چلتا رہتا ہے نا. اگر سکم کرنے کی بات کرتے ہیں تو پھر تو آپ نے سارے بندے ان کو پکڑ کے ان کے حوالے کر دیے ہوتے, یا جو ان کے ڈیمانڈز ہیں کہ جی آپ فلانے کو اندر کر دیں, تو وہ تو آپ نہیں کر رہے. مطلب یو آر گوئنگ ایز پر یور اون لا, وٹ ایور یور لا ڈیمانڈز, بات چیت کر رہے ہیں. اور ویسے ہوائی ایویڈنس, ہوائی باتیں, وہ چیز تو آتی رہتی ہیں, مگر کسی کو اریسٹ کرنے کے لیے یا پروزیکیوٹ کرنے کے لیے جو ہارڈ کور ایویڈنس ہے وہ چاہیے ہوتا ہے. اور اس میں انڈیا سے اس طرح اگر جو جس طرح کی ان کی ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ جی اس کو حافظ سعید صاحب کو اندر کریں یا فلانے کو اندر کریں وغیرہ, تو وہ اس طرح ہوائی باتوں پہ تو نہیں ہوتا نا. ایویڈنس وچ کین اسٹینڈ ان کورٹ آپ کو وہ چاہیے, اور کوئی وہ پراپر ایک ہماری فنکشننگ جوڈیشری ہے, تو یو نیڈ اس طرح کی چیزیں. حافظ سعید صاحب کے معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت حکومت نے جو سٹانس لیا ہے کشمیر اور پانی کے مسئلے کو سر فہرست رکھ کے, اس کو میں بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. اور حقیقت یہ ہے کہ اس کو آگے بڑھنا چاہیے. یہ ریسلنگ بہرحال ہے اور اس میں تھوڑا سا فری سٹائل بھی رہنا پڑے گا. اس طرف سے اگر الزامات آ رہے ہیں تو آپ نے جو کہا ہمیں بھی اس کے لیے تیار رہنا ہوگا. درست ہے, ہمیں غلط بیانی سے کام نہیں لینا چاہیے, لیکن جو حقائق ہیں اور جو مضبوط شواہد ہماری حکومت کے پاس موجود ہیں وہ بھی مستقبل میں ہمیں ہماری حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو بھی جواباً وہ پیش کرنا ہوگا. اور حافظ سعید صاحب کے بارے میں جس طرح ملک امان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ثبوت چاہیے, اور بات یہ ہے صرف حافظ سعید صاحب نہیں ہے, لشکر جیش محمد کے سربراہ وہ بھارت میں قید تھے اور بھارت کا طیارہ اغوا ہو گیا اور کندہار پہنچا اور بھارت نے خود ہی اسے رہا کیا. پاکستان کی حکومت نے تو کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا, ادھر سے رہا کر دیے گئے, وہاں سے رہا ہو کے پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے حوالے کر دیں, تو یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ اس لیے اس کو بھی ہماری حکومت کو سوچنا ہوگا, اور بہت ہی زیادہ لینینسی اور یہ یعنی لچک کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے, ایسے بھی کہ ہم لچک ہی لچک دکھائیں اور اس طرف سے بالکل ہارڈ کو. اس میں تھوڑی سی ایسے ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں جو کہ دل سے چاہتے ہیں کہ بات چیت نہ ہو یا ان کو سوٹ کرتا ہے, جیسے بڑا کلیئرلی کچھ حلقوں میں کہا گیا کہ بھارتی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کلیئر سگنلز آ رہے تھے کہ یہ ٹاکس ہوں ہی نہ. ایسا بھی ہوتا ہے, بار بار ہو رہا ہے. دیکھیے آگرہ کی مثال انہوں نے خود ہی کا ذکر کیا تھا. اس کے بعد یہ جو بیک چینل ڈپلومیسی ہو رہی تھی 2007 میں, بالکل اس کی ایویڈنس ہے, کوئی شک شبہ نہیں, ہندوستان سے ایویڈنس آپ کو ملتی ہے. بی جے پی کے لیڈرز نے, اڈوانی صاحب بھی اس میں شامل تھے, انہوں نے پرائم منسٹر منموہن سنگھ کو خط لکھا کہ آپ تو تصفیے کی جانب بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں, رک جائیں, اس میں جلدی نہ کریں. تو یہ تو مستقل یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں کہ اندر سے بھی مداخلت ہوتی ہے, ان کو سوٹ نہیں کرتا, اس کو سلو ڈاؤن کرتے ہیں. اور باقی جہاں تک ٹیررزم کا تعلق ہے, ہمیں کوئی اس میں ہماری طرف سے ہچکچاہٹ نہیں ہے بات کرنے کی. آج بھی جو موقف تھا پاکستان کا ٹاکس میں وہ یہ تھا کہ یہ جو ٹیررزم ہے یہ گلوبل ایشو ہے, یہ ریجنل ایشو ہے, یہ لوکل ایشو ہے. ہم اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس ایک ایشو کو بہانہ بنا کے جو ایک مچ لارجر ایشو ہے, جو 62 برس سے جو چیزیں رکی ہوئی ہیں, ہندوستان پاکستان